السوال السادس عشر، 16واں سوال، اتجوزون وجود نبی بعد النبی علیہ الصلاۃ والسلام وهو خاتم النبیین وقد تواتر معنی قولہ علیہ السلام لا نبی بعدی۔ 16واں سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ بات اجماع امت سے بھی ثابت ہے اور احادیث متواترۃ المعنی سے بھی ثابت ہے۔ تو کیا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے وجود کے قائل ہو، یا حضور کے بعد تم کسی اور نبی کو نہیں مانتے؟ تو حضور کو آخری نبی مانتے ہو یا آپ کے بعد کسی اور نبی کو بھی مانتے ہو؟ یہ ہے 16واں سوال۔ اس میں حضرت نے جواب دیا، اعتقادنا و اعتقاد مشائخنا ان سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لا نبی بعدہ۔ ہمارے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی، اونچی آواز سے آپ کے بعد کوئی نبی، میں یہ اونچا اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اپنی غلطی صحیح طرح کر لیں، پھر میں بات دوں گا تو آپ کے دماغ میں بیٹھے گی، ورنہ آپ کو اس بات کی قیمت محسوس نہیں ہوگی جو بات میں نے کی ہے۔ میں اتنی وضاحت کرتا ہوں اور بعد میں کسی کو شک پڑ جاتا ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں تو میری قدر نہیں کرتے، اور ان کے الفاظ میں انا کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ تھوڑا سا اپنے ناک کا علاج کراؤ، ناک کا، کچھ بندے کو ناک کا بھی علاج کرانا چاہیے نا، سارا قصور ہمارا ہی تو نہ گنتے رہے۔ یہ یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ترجمہ نہ کریں، یہ ترجمہ کریں کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب آپ کہیں گے، اب سن لیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کی تشریح، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس پر قادیانیوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں نبی ہوں گے۔ تو آپ تو کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ اب اس کا ہم جواب دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ ایک آدمی آئے اور اس کی دو حیثیتیں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو مثال سے سمجھ لیں، پنجاب لاہور میں اجلاس ہو گورنروں کا، اجلاس ہو گورنروں کا، میٹنگ آف گورنرز۔ اب اس میں گورنر آئے بلوچستان کا، گورنر آئے خیبر پختونخوا کا، اور گورنر آئے سندھ کا، گورنر آئے گلگت بلتستان کا۔ اب یہ جو بلوچستان سے یا خیبر پختونخوا اور سندھ سے گورنر لاہور آئے ہیں، آپ بتائیں وہ لاہور میں آنے کے بعد یہ پنجاب کا گورنر ہوگا یا بلوچستان ہی کا رہے گا؟ بلوچستان کا گورنر اگر پنجاب آ جائے سرکاری میٹنگ میں وفاق کی نمائندگی کرنے کے لیے وفاق کی طرف سے، تو یہ پنجاب کا گورنر تو نہیں بنے گا، کہاں کا رہے گا؟ لیکن اب یہاں پر آئے گا تو سرکاری نمائندگی کی حیثیت ختم ہو جائے گی یا بڑھ جائے گی؟ اب ہم کہیں گے یہ گورنر بھی ہے لیکن پنجاب کا نہیں، بلوچستان کا۔ اس کے احکام گورنر ہونے کی حیثیت سے نافذ نہیں ہوں گے۔ یہاں اگر حکم نافذ ہوگا تو وہی ہوگا جو پنجاب کا گورنر کہے گا، اور اس کے بھی اس پر سائن ہوں گے، تو یہ مانے گا جو آپ کا حکم ہے میں اسی کو نافذ کرتا ہوں، میں اپنا حکم یہ نافذ نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نبی ہوں گے، لیکن اس امت کے نہیں، بنی اسرائیل کے۔ نبوت کی حیثیت ہوگی، لیکن کون سی نبوت؟ اب بنی اسرائیل تو سامنے نہیں ہے، اب ہے کون؟ آخری نبی کی امتی۔ حیثیت وہ ہوگی، لیکن اب جو ہوں گے وہ جو مسائل اور شریعت نافذ کریں گے وہ آخری نبی کی، اپنی شریعت نہیں۔ تو یہاں آئیں گے تو گزشتہ نبوت بنی اسرائیل والی نبوت بھی ہوگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی والی حیثیت بھی ہوگی، لیکن چونکہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، بنی اسرائیل یہاں پر ہے نہیں، اس لیے اب نبوت کی حیثیت سے کام نہیں کریں گے بلکہ حضور کی امت کی حیثیت سے کام کریں گے۔ یہ میں نے سمجھایا کہ دو حیثیتیں کیسی رہتی ہیں۔ تو وہ پھر کہتے ہیں قادیانی،
آپ نے ان کا نبی ہونا بھی مان لیا، امتی ہونا بھی مان لیا۔ اسی طرح مرزا صاحب امتی بھی ہیں اور ذلی اور بروزی نبی بھی ہیں، نبوت بھی ان کے اندر ہے اور امتی ہونے کی حیثیت بھی ہے۔ اگر ان میں دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں تو ان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، ہم انہیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آئے ہیں تو ان کو نئی نبوت نہیں ملی، بلکہ نبی پہلے سے تھے اور آئے اب ہیں، اور مرزا نبی پہلے سے تھا آیا اب ہے نا، یہ پہلے تھا ہی نہیں، یہ اب ہی آیا ہے، اور اب اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر دیے۔ اس لیے اس لمبی تغیر سے بچنا ہو تو سب سے آسان ترجمہ یہ ہے، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی یا بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ نازل ہوں گے، نازل ہونا اور ہے اور پیدا ہونا اور ہے۔ اب آپ طلبہ ہیں، آپ کہیں گے جی پیدا ہونا ترجمہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ لا نبی یا بعدی میں لا نفی جنس ہے، نبی یا اس کا اسم ہے اور بعدی اس کی خبر ہے۔ لا نفی جنس کا اسم مبنی بر فتح، ویسے ہم کہہ لیتے ہیں منصوب ہوتا ہے، اور بعدی یہ خبر ہے جو مرفوع ہوتی ہے۔ اب بعدی تو مرفوع نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اصل خبر محذوف ہے اور یہ بعدی اس کے متعلق ہے۔ بعد مضاف اور یا ضمیر متکلم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہوا محذوف کے، وہ محذوف کیا ہے؟ محذوف کیا ہے؟ محذوف کوئی نکالیں گے ترجمہ پھر ہوگا نا، عام طور پہ محذوف نکالا جاتا ہے ثابت اور کائن، اب ترجمہ ہوتا ہے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کائن۔ اور جب ہم اس کا محذوف اور مان لیں، محذوف مان لیں مولود، اب معنی ہوگا لا نبی یا بعدی، لا نبی یا مولود بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ترجمہ کرنے کے لیے محذوف نکالنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے آپ ایسا محذوف نکالیں جس پر اعتراض ہے یا ایسا نکالیں جس پر اعتراض نہیں ہے، تو محذوف کون سا بہتر رہے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں محذوف مولود نکالیں تو ترجمہ ہوگا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یا اس کا ترجمہ یوں کر لیں میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نبی کے ساتھ نیا کا اضافہ کر لیں، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں ہوں گے بلکہ پرانے نبی ہوں گے اور دوبارہ آئیں گے۔ نئے نبی کا آنا اور ہے اور پرانے نبی کا آنا اور ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ نیا نبی ہے اور پرانا نبی ہے، یہ پرانے کا لفظ آپ نے کہاں سے نکالا کہ عیسیٰ علیہ السلام پرانے نبی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا پرانا نبی ہونا یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے۔ حضرت مریم کو جب جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی ہے تو بشارت میں کچھ کلمات کہے، آپ کیا کیسا بیٹا پیدا ہوگا؟ ان میں ایک صفت یہ بیان کی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، آپ کو جو اللہ بیٹا دے گا وہ ایسا ہوگا وہ بچپن میں بھی بات کرے گا جیسے سمجھدار اور بڑے لوگ کرتے ہیں، اور بڑھاپے میں بھی بات کرے گا جیسے بڑے لوگ اور سمجھدار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں بچپن میں جب عام بچہ نہیں باتیں کر سکتا اس وقت بات کرے اور بات بھی ایسی جیسے سمجھدار کرتا ہے، یہ تو قابل تعجب ہے نا، یہ تو عجیب بات ہے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام بڑھاپے میں آ جائیں اور ایسی بات کریں جیسے سمجھدار کرتا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ کوئی تعجب بات نہیں۔ بچہ ہو 6 سال کا اور یہ تو 6 سال کا نہیں چند دنوں کا ہے اور ایسے بات کرے جیسے سمجھدار لوگ باتیں کرتے ہیں تو تعجب کی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی کی عمر ہو 50 سال اور بات کرے جیسے 50 سالہ والا کرتا ہے، یہ تعجب کی بات کون سی ہے؟ تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بشارت دی ہے نا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ کہلا بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے جب یہ کہل ہوں گے، جب کہول ہوں گے نا بوڑھے، ابھی انہوں نے آنا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا آپ کی عمر تھی 32 سال، کوئی کہتا ہے 33 سال، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ 30 اور 35 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے 32 سال، تو 32 سال کا بندہ کہول ہوتا ہے یا شباب ہوتا ہے؟ کہول تو نہیں ہے نا، شباب ہے، جوان ہے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو کتنے سال رہیں گے؟ 40۔
اب بوڑھے ہو جائیں گے یا شباب ہوں گے؟ اللہ جبرائیل نے کہا ہم ایسے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ اب ہے وَكَهْلَ تب ہے، سمجھ آ گئی؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ یہ اب ہے اور وَكَهْلَ تب ہے، ابھی بچے ہیں اور بات بڑوں کی طرح ہے، اور پھر بڑے ہوں گے اور بات بڑوں کی طرح ہوں گے۔ اب قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایسا وقت آنا ہے کہ جب بوڑھے ہو کر بات کریں گے، وہ بھی وقت آیا نہیں بلکہ آنا ہے۔ تو بوڑھے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے علاقے کے ماشاءاللہ بہت پرانے آدمی ہیں، یہ ہمارے مدرسے کے بڑے پرانے مدرس ہیں، یہ ہمارے بڑے پرانے تبلیغی بھائی ہیں۔ پرانے کہتے ہیں نا، تو پرانا کسے کہتے ہیں؟ جو بالکل جوان ہو یا تھوڑا سا بوڑھا ہو؟ پرانا جتنا پرانا ہوگا اتنا بوڑھا ہوگا نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نئے نبی ہوں گے یا پرانے نبی؟ اور دیکھو پرانے ہم نے قرآن کریم سے ثابت کر دیا ہے، اس لیے میں نے کہا ترجمہ کریں کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں واپس ہے۔ ہمارے مشائخ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اعتراض ان کا کیا تھا؟ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آنے کے قائل ہو؟ اس پر تفصیلی بات میں تحذیر الناس میں کروں گا انشاءاللہ، تفصیلی بات وہاں کریں گے، خلاصہ یہاں پہ سمجھیں۔ حضرت فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت ما کان محمد ابا احد، اس سے ثابت ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ حدیث لفظاً متواتر نہیں مانن متواتر ہے، اس سے ثابت ہے، اور امت کے اجماع سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ ہی نبی پیدا ہوگا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا قائل ہونا یہ بدترین قسم کا کفر ہے، اور جو حضور کو آخری نبی نہ مانے ہم اس انسان کو کافر سمجھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ جو آپ کو شک پڑا ہے، انہوں نے کہا جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کتاب لکھی ہے تحذیر الناس، آپ نے المحنت کا مطالعہ کیا ہے سبق کا؟ جن کے پاس المحنت ہے ان نے آج کے جواب کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا تو آپ دیکھیں ذرا، تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں۔ نام شیخنا و مولانا سید الاسقیاء المدققین المولوی محمد قاسم ان نانوتوی رحمہ اللہ تعالی ادا بدقت نظر ہی تدقیقم بدین اکمل خاتمیتی علی وجہ الکمال واتم علی وجہ التمام فإن رحمہ اللہ تعالی قال فی رسالتہ المسمى بتحذیر الناس ما حاصلہ ان الخاتمیت جنس تحت، یہ میں زبانی سمجھا لوں گا، کتاب کا نام کیا لکھا ہے؟ تحذیر الناس کا حوالہ دیا۔ اب مجھے آپ بتاؤ، اگر کسی مدرسے میں المحنت پڑھائی جاتی ہو اور پڑھانے والے کو تحذیر الناس نہ آتی ہو، یہ جواب سمجھا سکتا ہے؟ نہیں بتاؤ، سمجھا سکتا ہے؟ کوئی طالب علم المحنت کو پڑھنا چاہے اور تحذیر الناس نہ آتی ہو، یہ جواب سمجھ سکتا ہے؟ آپ خود بتائیں کہ تحذیر الناس کا المحنت کے حوالے سے پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ حضرت نے حوالہ اس کا دیا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خاتمیت ایک جنس ہے، کہتے ہیں نا حضور خاتم النبی، لفظ خاتم جو ہے خاتمیت ایک جنس ہے۔ اس جنس کے تحت دو نوع ہیں، ایک ہے خاتمیت زمانیہ، ایک ہے خاتمیت زمانیہ اور ایک ہے خاتمیت ذاتیہ۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم خاتمیت زمانیہ کے بھی قائل ہیں اور ہم خاتمیت ذاتیہ کے بھی قائل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اسی زمانے میں کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کا زمانہ سارے نبیوں سے بعد کا زمانہ ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن خاتمیت زمانیہ کے ساتھ ساتھ ہم خاتمیت ذاتیہ بھی مانتے ہیں۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو ختم نبوت بالذات حاصل ہے اور باقی انبیاء کو ختم نبوت بالعرض حاصل ہے، باقی انبیاء کو ختم نبوت بالعرض حاصل ہے۔ تو حضرت خاتمیت زمانیہ کے بھی قائل ہیں اور خاتمیت ذاتیہ کے بھی قائل ہیں۔ تفصیل میں وہاں جا کر عرض کروں گا، یا جتنی بات یہاں پر ہے صرف اتنی سمجھا رہا ہوں، اچھی طرح سمجھنا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا، صرف خاتمیت زمانی ہونا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ عام لوگ سمجھتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا زمانہ دیگر انبیاء کے بعد کا زمانہ ہے اور حضور کے بعد کسی زمانے میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عوام یہی سمجھتی ہے۔ عوام فرماتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں کمال نہیں ہے؟ اس لیے تقدم اور تأخر بالذات افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کا آگے ہونا یا کسی کا بعد میں ہونا یہ کوئی افضلیت کی دلیل نہیں۔ مثال سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ بولو کتنے ہیں؟ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق، نمبر 2 عمر فاروق، نمبر 3 عثمان غنی، نمبر 4 حضرت علی۔ تو خاتم الخلفاء راشدین کون ہیں؟ حضرت علی۔ اور افضل الخلفاء کون ہیں؟ تو علی آخر میں پھر افضل ہونے چاہیے نا۔ فرمایا آخر میں ہونا اگر افضلیت کی دلیل ہوتا تو حضرت علی افضل الخلفاء ہوتے، حالانکہ افضل صدیق اکبر ہے جو پہلے ہے، آخری نہیں ہے۔ تو معلوم ہے کہ آخری ہونا یہ اپنی ذات اعتبار سے کوئی فضیلت کی بنیاد نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے فقہا ہیں بڑے بڑے وہ کتنے ہیں؟ نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ، نمبر 2 امام مالک، نمبر 3 امام شافعی، نمبر 4 امام احمد۔ تو سب سے آخری فقی کون ہے اور افضل کون ہے؟ اگر آخری ہونا افضل ہونے کی دلیل ہو تو پھر امام احمد بن حنبل افضل ہونا۔ اور مثال سمجھو، جب نماز کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں، ایک صف اول ایک صف آخر ہے، تو سب سے زیادہ اجر صف اول والے کو ملتا ہے صف آخر والے کو۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ خاتم النبیین افضل ہونے کی دلیل ہے؟ اگر خاتم النبیین کا معنی یہ کیا جائے کہ حضور آخری نبی ہے تو مولانا قاسم نوطی فرماتے ہیں صرف آخری ہونا یہ فضیلت کی بنیاد نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں تقدم پہلے ہونا، تأخر بعد میں ہونا، پہلے ہونا یا بعد میں ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے یہ افضل تھا اس لیے پہلے ہے، یہ افضل تھا اس لیے آخر میں ہے۔ تو افضلیت کی بنیاد خاتمیت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، قرآن کریم میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ یعنی بالغ مردوں میں کسی کے باپ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری نبی ہیں۔ تو یہ خاتم النبیین کہہ کے اللہ نے اپنے نبی کی مدح فرمائی ہے نا، بولو مدح فرمائی ہے نا، تو آخری ہونا مدح کی بنیاد بنتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی آخری ہونا کو مدح کی بنیاد ہے تو پھر آخری ہونے کو مقام مدح پہ کیوں فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صاف اور بھی تھے۔ اگر کوئی وصف بیان کرنا تھا افضل ہونے کے لیے اللہ ایسا وصف بیان فرماتے جو وجہ فضیلت ہوتی نا، بھئی یہ چیز اور انبیاء میں نہیں ہے اور آپ کے اندر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے آخری ہونا یہ فضیلت کی بنیاد نہیں ہے۔ اس لیے خاتم کا معنی جیسے خاتم زمانی ہے ایسے ہی حضور خاتم ذاتی بھی ہے، اور خاتم ذاتی کا معنی یہ ہے آپ کی نبوت بالذات ہے اور بقیہ انبیاء کی نبوت بالعرض ہے۔ اور بالذات اور بالعرض اسے کہتے ہیں، بالذات کا معنی ہوتا ہے کہ جس سے جو چیز شروع ہو وہ بالذات ہے، اور بالعرض کہ جس کو اس سے کوئی چیز ملے یہ بالعرض ہے، یعنی جو چیز جسے بلا واسطہ ملے اسے کہتے ہیں یہ چیز اس کو بالذات ملی ہے، اس کو ٹھیک کرو، اور جو چیز جس کو بالواسطہ ملے اسے کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کو بالعرض ملی ہے۔ آپ مثال سمجھنا، میں نے کہا اصل بات میں تحذیر الناس پہ چھیڑوں گا، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا تحذیر الناس کیسی کتاب ہے۔ یہ دیکھو یہ بلب کے اندر روشنی آ رہی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، دیوار کے اوپر بولو آ رہی ہے۔ تو یہ جو بلب پہ روشنی ڈائریکٹ آ رہی ہے نا، ڈائریکٹ آ رہی ہے نا، اور دیوار پر جی بلب کے واسطے سے بلب بند کر لیں دیوار روشن ہوگی؟ اب اس کا معنی یہ ہے اس بلب کے اندر روشنی بالذات ہے، اس کو بلا واسطہ مل رہی ہے، اور یہ دیوار کی روشنی بالعرض ہے، کیوں؟ اس کو بلب کے واسطہ سے مل رہی ہے۔ تو جو چیز جسے بلا واسطہ ملے
اسے کہتے ہیں یہ چیز اسے بذات ملی ہے، اور جب کسی کو کوئی چیز بواسطہ ملے تو کہتے ہیں یہ چیز اس کو بالعرض ملی ہے۔ اس کی مثال تحذیر الناس میں میں دے دیتا ہوں، تفصیل وہاں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ موجود بالذات ہے اور ہم موجود بالعرض ہیں۔ ہم موجود اللہ تعالیٰ کائنات میں موجود ہیں لیکن کسی کے واسطے سے یا بلا واسطہ، اور ہم موجود ہیں بالواسطہ۔ اگر اللہ کا وجود نہ ہوتا ہمیں وجود مل جاتا، تو ہم کہتے ہیں اللہ کا وجود ذاتی ہے، ہمارا وجود عرضی ہے۔ عرضی کا معنی عارض نہیں ہے، عرضی کا معنی بالواسطہ اور ذاتی کا معنی بلا واسطہ۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر کو خاتمیت حاصل ہے، یعنی ہمارے نبی کو نبوت بالذات حاصل ہے اور باقی انبیاء کو نبوت بالعرض حاصل ہے۔ ہمارے نبی کو نبوت بلا واسطہ ملی ہے اور باقی انبیاء کو نبوت حضور کے واسطہ سے ملی ہے۔ یہ بالواسطہ اور بلا واسطہ پہ دلیل تحذیر الناس میں دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی صرف یہ سمجھ لیں ہمارے نبی کو نبوت بالذات ہے اور باقی انبیاء کو نبوت بالعرض ہے، اور بال اور بالذات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بلا واسطہ ملے وہ بالذات ہے اور جو بالواسطہ ملے وہ بالعرض ہے۔ دوسرا فرق سمجھنا، بالذات جو چیز ملے وہیں سے چیز شروع ہوتی ہے اور وہیں جا کر چیز ختم ہوتی ہے۔ یہ بلب میں روشنی بالذات ہے اور دیوار پہ روشنی بالعرض ہے۔ بلب کو چھوڑ دے، ممکن ہے کوئی بندہ کہہ دے واسطے ڈال دے۔ یہ سورج کی روشنی بالذات ہے اور زمین پہ روشنی بالعرض ہے۔ اب بتاؤ جب سورج غروب ہوتا ہے روشنی ختم ہوتی ہے یا واپس سورج میں سمٹ جاتی ہے؟ سمٹ جاتی ہے۔ تو بالذات کا معنی کہ روشنی سورج سے نکلتی ہے اور سورج پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ نبوت بالذات کا معنی حضور سے نبوت چلتی ہے اور حضور ہی پہ جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے خاتمیت ذاتی۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ کی ختم نبوت صرف زمانی نہیں ہے بلکہ آپ کی ختم نبوت زمانی کے ساتھ ذاتی بھی ہے۔ تو مولانا نانوتوی نے ختم نبوت زمانی کا انکار نہیں کیا بلکہ ساتھ ختم ذاتی کا مزید اقرار کیا ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ختم زمانی کو مانا ہے یا انکار کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں لکھا ہوگا، یہ جو جواب ہے نا ذرا آگے دیکھیں، بس ثانی خاتمیت ذاتیت وہی ان یکون نفس نبوتی صلی اللہ علیہ وسلم ختمت بہا وانتہت الیہا نبوت جمیع الانبیاء، تمام انبیاء کے نبوت حضور کی نبوت پہ ختم اور وہاں جا کے رک جاتی ہے۔ وکما انہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالزمان، جیسے آپ خاتم النبیین بالزمان ہیں، کذالک ہوا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالذات، اسی طرح آپ خاتم النبیین بالذات ہیں۔ کیوں؟ فإن كل ما بالارض يختم على ما بالذات وينتهي الیہ فلا تتعداه، اس لیے کہ جو چیز بالعرض ہوتی ہے وہ ختم بالذات پر ہوتی ہے، وہاں پہ منتہی ہوتی ہے اور اس سے مزید آگے تجاوز نہیں کرتی۔ نہیں سمجھے؟ روشنی کہاں سے نکلی ہے؟ دیوار پہ پڑی ہے، واپس کہاں جائے گی؟ تو کہ سورج سے بھی آگے نکل جائے گی۔ بالذات سے بالعرض شروع ہوتی ہے، بالذات پہ ختم ہوتی ہے اور پھر بالذات سے آگے نہیں بڑھتی۔ نبوت چلی بھی حضور پر ہے، رکی بھی حضور پر ہے، اب حضور سے آگے نہیں جائے گی، اس کا معنی آپ کو ختم نبوت ذاتی حاصل۔ اور یہ نانوتوی سے پہلے کسی نے دنیا میں یہ تعبیر اختیار نہیں کی، حضرت اس معاملے معبر اول ہے نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے دیکھو، وَلَمَّا كَانَ نَبُوَّتُ صلی اللہ علیہ وسلم بالذات، جب آپ کی نبوت بالذات ہے، وَنَبُوَّتُ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ بِالْأَرْضِ، اور باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ نَبُوَّتَهُمْ علیہم السلام بِوَاسِطَةِ نَبُوَّتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ باقی انبیاء کی نبوت حضور کے واسطہ سے ہے۔ وَهُوَ الْفَرْدُ الْأَكْمَلُ أَوْجَدُ الْأَبْجَلُ قُطْبُ دَائِرِ النَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ، ہمارے نبی کی نبوت فرمایا اکمل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، ابجد بھی ہے، اور تمام انبیاء کی دائرہ نبوت کا مرکز اور قطب اللہ کے نبی ہے۔ فَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ذَاتًا وَزَمَانًا، حضور کی ختم ذاتی بھی ہے اور زمانی بھی ہے۔ آپ سمجھ آگئی؟ مولانا فرماتے ہیں یا اللہ نے تعریف کی ہے
اگر آپ حضور کی ختم نبوت کو ختم نبوت زمانی پر منحصر کر دیں گے تو یہ اللہ کے نبی کا کمال نہیں ہوگا، آخر میں آنا کوئی دلیل کمال نہیں ہے۔ اس لیے زمانی بھی مانو اور ذاتی بھی مانو، اور ذاتی کو زمانی لازم ہے، ذاتی کو زمانی لازم ہے۔ کیوں؟ جو ما بالذات ہے، ما بالارض وہاں سے شروع ہوگا اور ما بالذات پہ ختم ہوگا، آگے نہیں جائے گا، اگلا زمانہ ہوتا ہی نہیں نا ما بالارض کا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور کی نبوت کو زمانی بھی مانو اور آخری ذاتی بھی مانو۔ اب بتاؤ مولانا نانوتوی نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے یا ایسا معنی بیان کیا جس میں حضور کا مزید شرف ہے؟ اور یہی وجہ، یہ میں تحذیر الناس پہ انشاءاللہ باتیں ہوگی، یہاں ساری کہہ دوں گا تو بات پہ سمٹی نہیں ہے۔ اب سوال کیا تھا، کیا تم اللہ کے نبی کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہو؟ کیا تم حضور کی ختم نبوت زمانی کے قائل ہو؟ ہم نے کہا حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی کو ماننا یہ کفر ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہاں اتنی بات یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ خاتمیت جنس ہے، اس کے نیچے دو نوع ہیں۔ خاتمیت جنس ہے، اس کے نیچے دو نوع ہیں، ایک ختمیت زمانی اور ایک خاتمیت ذاتی۔ اللہ کے نبی کو صرف خاتمیت زمانی حاصل نہیں بلکہ خاتمیت ذاتی بھی حاصل ہے، اور خاتمیت ذاتی کو خاتمیت زمانی لازم ہے۔ اس لیے حضور سے نبوت چلی بھی ہے، حضور پہ رکی بھی ہے، اور حضور کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں نیا آ سکتا۔ یہ عبارت تو سمجھ آ گئی نا، بس جواب سمجھ آ جائے، باقی تو تحذیر الناس پڑھیں گے تو پوری بات سمجھ آئے گی نا۔ وہاں ہم دلائل دیں گے کہ حضور کی نبوت بالذات کیوں ہے اور بقیہ کی نبوت بالعرض کیوں ہے، دلائل دیں گے تو بات چلے گی نا، دلائل نہیں دیں گے تو بات کیسے سمجھ آئی؟